السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں آپ ہی کے چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال کیا ہے حافظ محمد گلریز نے۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے وضو کی، نماز ادا کر لی، اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ میرے ہاتھ پر فیوی کوئک لگا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کو چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت ساری جگہ سے وہ چھوٹ بھی گیا ہے، لیکن کچھ ذرات باقی ہے۔ اب ان ذرات کے ہوتے ہوئے میں نیا وضو کرتا ہوں تو وضو صحیح ہوگا، یا پھر وضو صحیح ہونے کے لیے مکمل طور پر ان اجزاء کو چھڑانا ضروری ہے؟ کیونکہ اب جتنے اجزاء باقی ہیں انہیں چھڑانے کے لیے بہت زیادہ دقت اور پریشانی ہو رہی ہے، بعض جگہوں سے خون بھی نکل رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دیکھیے حافظ صاحب، جو فیوی کوئک ہوتی ہے اور اس طرح کے جو اجزاء، جو مادے ہوا کرتے ہیں، جو ہاتھ پر اور جسم پر چپک جانے کی وجہ سے بہت آسانی سے نہیں نکلتے، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ انہیں چھڑانے کی پوری کوشش کریں، کسی بھی اعتبار سے، پانی سے، صابن سے یا کسی کیمیکل سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ جتنا آسانی کے ساتھ چھوٹ جائے بس کافی ہے۔ اور جو بہت زیادہ مشقت کے باوجود اجزاء خارج نہیں ہو رہے ہیں، نکل نہیں رہے ہیں، خون نکلنے کا اندیشہ ہے، زخم ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ان بقیہ ذرات کو نکالنا معاف ہو جاتا ہے۔ ان کے رہتے ہوئے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو پھر آپ کا وضو بھی صحیح اور درست ہو جاتا ہے، اور اس وضو کے بعد جو بھی نماز آپ ادا کرو گے وہ نماز اور عبادتیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ محمد توصیف کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے والی سڑک کو، جو کہ بہت زیادہ خراب ہے، بنانا چاہتا ہے۔ سرکار اس سڑک کو صحیح نہیں کرواتی ہے، اس کے پاس بینک کے انٹرسٹ کی بہت زیادہ رقم موجود ہے۔ اب وہ آدمی اپنی انٹرسٹ کی رقم سے اپنے گھر کے سامنے والی سڑک کو بنا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس روڈ پر وہ خود بھی چلے گا اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی چلیں گے۔ دیکھیے توصیف صاحب، اگر کسی آدمی کو بینک کے ذریعے انٹرسٹ کی اور سود کی رقم ملی ہے تو اس کا مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک سے نکال لی جائے، آپ بینک میں اس کو نہ رکھیں، اس کو باہر نکال لے، اور نکالنے کے بعد غربا، فقراء، مساکین اور محتاج، ان لوگوں کو بنا ثواب کی نیت کے دے دے۔ اس میں ثواب کی نیت بھی کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی اس رقم کو نکالتا ہے اور سڑک کی تعمیر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے زبیدہ پروین نے۔ مفتی صاحب، بیڈ، صوفے، موٹی موٹی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بیڈ ہوتے ہیں، صوفے ہوتے ہیں، یہ اتنے زیادہ فوم والے اور اتنے زیادہ موٹے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ اچھی طرح دھو کر نچوڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو طہارت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس نجاست کو ختم کر دیں، اس پر پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد چونکہ آپ اس کو نچوڑ نہیں سکتے ہیں، پہلی مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، یہاں تک کہ اس میں کی جتنی بھی پانی ہے، جتنی ناپاکی ہے، وہ سب اچھی طرح خارج ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ اس پر اس قدر پانی ڈالیں کہ پانی کے قطرات نکلنا بند ہو جائے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ میں بھی آپ اس پر پانی ڈالیں اور چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ پانی کے قطرات کے ٹپکنا بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا بیڈ، صوفہ وغیرہ سب پاک ہو جائیں گے، چونکہ یہاں پر نچوڑنا ممکن نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد یعقوب یو پی کانپور سے۔ کہتے یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں بار بار گوگل پے کا میسج دیکھتا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ میں بار بار دیکھتا ہوں کہ صحیح سے دیکھا ہے یا صحیح سے نہیں دیکھا، بار بار گوگل پے کے اکاؤنٹ کو کھول کر رقم چیک کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، اس طرح آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی فرینڈ کا آپ کو فون آتا ہے، کال آتا ہے یا پھر میسج آتا ہے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیے مان لیجئے
ٹرانسفر کر دیے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو کھول کر دیکھنا ہے، اگر آیا ہے تو پھر اس کو اطلاع دے دینا ہے کہ الحمدللہ رقم پہنچ چکی ہے، اور اگر رقم نہیں پہنچی ہے تو پھر اس کو خبر کر دے کہ پہنچی نہیں ہے، مسئلہ یہیں پر کلوز کر دے۔ لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ آپ بار بار اکاؤنٹ کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو یہ عادت صحیح نہیں ہے، دن کا بہت بڑا حصہ آپ کا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک ترتیب یہ بنا لیں کہ جتنے بھی دن بھر میں آپ کا ٹرانزیکشن ہوگا وہ سب ٹرانزیکشن آپ صرف ایک نظر میں ایک ہی وقت میں دیکھو گے۔ مان لیجئے آپ کوئی بزنس مین ہے اور آپ کا ٹرانزیکشن چلتا رہتا ہے، رقم آپ کے پاس آتی ہے جاتی ہے، تو فائنل کتنا نفع ہوا ہے، کتنے لوگوں کے پاس سے پیسے آئے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے پیسہ دیا ہے، اس پورے ڈائریکٹری کو آپ شام میں دیکھنے کی عادت بنا لیں۔ ایک وقت طے کر دے کہ میں شام کے 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک اس 1 گھنٹے میں ہی پورے ٹرانزیکشن کے اوپر نظر ڈالوں گا۔ اس طرح کی آپ عادت بنا لیں اور روزانہ یہی ایک عادت متعین کر لے۔ دن بھر میں بھلے ہی آپ کے دل میں کتنے تھاٹس آئے، کتنے بھی خیالات آئے کہ مجھ کو رقم دیکھنی ہے، گوگل پے اوپن کرنا ہے، فون پے اوپن کرنا ہے اور نیٹ بینکنگ اوپن کرنی ہے، صرف دیکھنے کے لیے کہ اکاؤنٹ میں رقم آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو کتنے بھی خیالات آئے آپ اپنے ذہن کو سمجھا دے کہ نہیں، میں نے رقم کے ٹرانزیکشن کو دیکھنے کے لیے ایک وقت طے کر دیا ہے اور وہ شام کا وقت ہے۔ دھیرے دھیرے آپ عادت بنا لیں، انشاءاللہ یہ جو دن بھر کا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے آصف خان نے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم، رات کو گندے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو کیا پڑھ کر سونا چاہیے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے جو رات کو شیطان ہم پر قبضہ نہیں کر سکے۔ آئی ایم آصف پٹھان فرام بلند شہر یوپی۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کو چند کام کرنے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور عظیم الشان کام یہ ہے کہ باوضو سوئے، وضو کریں، اس کے بعد میں سونے کی عادت ڈالیں۔ اب وضو کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے تو پھر سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم جو چاروں قل ہوتے ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے اور قل ھو اللہ احد، ان 4 سورتوں کو پڑھ کر سویا کریں۔ اسی طرح سونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جو سونے کی دعا ہے یہ دعا پڑھ کر سویا کرے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرے اور سنت طریقے کے مطابق سوئے۔ دائیں کروٹ لیٹ کر سوئے، آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے یہ نیچے ہو اور جو آپ کا گال ہے یہ ہاتھ کے اوپر ہو، بہرحال دائیں کروٹ لیٹ کر سوئے اور سونے کی دعا پڑھ کر سوئے۔ سوتے وقت میں کچھ بھی خیالات آپ اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، انشاءاللہ یہ ڈراؤنے خواب آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اگلا سوال ٹام اینڈ جیری کرتے ہیں، دیکھیے بھائی آپ اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے نام بھی اچھے دیا کریں، ایسے نام دیا کریں جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر، جن کو سرچ کر کے آپ کی پرسنالٹی واضح ہو سکے۔ تو خیر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا نام ٹام اینڈ جیری لگایا ہے جو کہ کسی بھی صورت بہتر نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے ہارنی تھاٹس آتے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کو سنجیدہ تھاٹس اور خیالات آتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو دن بھر میں جو خیالات آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات پر کنٹرول کرنے کی عادت بنا لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو کوئی سنجیدہ سوچ پیدا ہوتی ہے کسی سے ملنے کے بارے میں، کوئی آپ سے ملاقات کرتا ہے تب، یا کوئی آپ سے ملاقات نہیں کرتا ہے تب، یا پھر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے دل کو یہ سمجھا لیا کریں کہ نہیں، مجھ کو ابھی اس چیز کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، میں نے سوچنے کے لیے ایک وقت متعین کر لیا ہے۔ دن بھر میں کوئی 1 گھنٹہ، اسٹارٹنگ میں 1 گھنٹہ آپ طے کر لیں کہ مجھ کو دن بھر میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں ان تمام خیالات کو اسٹاپ کر دوں گا اور ایک وقت جو میں نے متعین کیا ہے اسی وقت میں سوچوں گا۔ آپ عادت بنا لیں۔ پھر جو 1 گھنٹہ آپ نے سوچنے کے لیے طے کیا ہے، ہفتہ بھر، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں دھیرے دھیرے اس سوچ والے وقتوں کو گھٹایا کریں، یہاں تک کہ 10 سے 5 منٹ کے اوپر جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوچنے کی اور سنجیدہ سوچنے کی جو عادت ہے یہ عادت ختم ہو جائے گی۔
اگلا سوال کیا ہے اے ڈی کریشنس نے۔ ان کے بہت سارے سوالات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدے میں جانے سے پہلے پینٹ کو اوپر کرنا کیسا ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے یا نماز کی کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے کپڑے کو سمیٹنا، چاہے وہ آپ کی آستین ہو، ازار ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو، اس کو سمیٹنا مکروہ ہوتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور کلمہ پڑھنے کی حقیقت کیا ہے؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد میں بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ فرض نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر اجتماعی دعا کر لیں، امام صاحب دعا کراتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو۔ اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، مان لیجئے آپ کی ٹرین چھوٹنے والی ہے یا پھر کوئی ایسا ایمرجنسی کام ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے آپ 2-4 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ انفرادی طور پر دعا کر لیں اور اپنے کام سے وہاں سے نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اس صورت میں امام کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ رہی کلمہ پڑھنے والی بات، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، فضیلت اور برکت والی چیز ہے۔ آپ کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ فاتحہ کا کھانا کیسا ہے؟ فاتحہ کے کھانے کے بارے میں اگر آپ کے سوال کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے اور اس پر ہم نے درود شریف پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے یا اس کو سامنے رکھ کر کے دعا کی ہے، تو اس صورت میں آپ کا جو بھی یقین ہے یا جس اعتقاد سے آپ نے دعا کی ہے یا جس اعتقاد سے آپ نے اپنے سامنے وہ فاتحہ کا کھانا رکھا ہے، دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے غیر اللہ کے چڑھاوے کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر غیر اللہ کے چڑھاوے کی نیت کی ہے تو اس صورت میں وہ غیر اللہ سے منسوب ہو چکا ہے، ایسے فاتحہ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی نیت نہیں تھی، بس آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے دعا کی اللہ تعالی ہمارے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت دے دیجئے، تو ایسی صورت میں آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر یہ ہے کہ والدہ کو ڈائی لینے سے منع کرنا کیونکہ ان کی ایج 40+ ہو گئی ہے، وہ بالوں کو بلیک کلر کرتی ہے، تو ڈائی لینے سے منع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالوں کو رنگنا بلیک کلر سے کسی بھی عمر میں جائز نہیں ہے، چاہے چھوٹی ایج ہو یا بڑی ایج ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بالوں کو کلر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بلیک کے علاوہ اور اگر کوئی کلر ہے، ریڈ ہے، براؤن ہے، تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ جو ڈائی کیا جا رہا ہے اس کی پرت آپ کے بالوں پر نہ جمتی ہو۔ اگر بالوں پر اس کی پرت جم جاتی ہے، غسل کے دوران پانی آپ کے بالوں تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں ایسی ڈائی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 آپ کا یہ ہے کہ اگر بھائی مستی مذاق میں بہن کے بال پکڑ کر کھینچے تو کیا اسے گناہ ملے گا، کیونکہ لڑکی کے بال اس کے سطر میں شامل ہوتے ہیں؟ لڑکی کے بال اور اس کے پورے اعضاء یہ سب کے سب سطر ہیں۔ حرام اور ناجائز والی بات تو نہیں ہے بالوں کو کھینچنا، لیکن یہ تہذیب کے خلاف ہے، خاص طور پر جس وقت بچے اور بچیاں یہ دونوں جوان ہو جاتے ہیں، تو ایسی جوانی کی عمر میں ان دونوں کے رہنے اور ان کے سونے کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے، استعمال کی جانے والی چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے بال کھینچنا، اسی طرح جسم کے کسی عضو کو ٹچ کرنا، یہ آج کے پرفتن دور میں گناہوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، اس لیے منع کیا جائے گا۔ اگلے چند سوالات کیے ہیں سعد خان نے، جن کا پہلا سوال یہ ہے کہ جی مجھے بار بار لگتا ہے کہ میرا ہاتھ ناپاک ہے، ہاتھ پہ کوئی نجاست ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ پر ناپاکی آ گئی ہے اور کئی مرتبہ دھونے کے باوجود بھی یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ میرا ہاتھ پاک ہو گیا ہے۔ جی یہ بالکل غلط چیز ہے، اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں کرنا ہے
اور صرف شک کے اور وہم کی وجہ سے لگاتار آپ کو اپنے ہاتھ دھونے میں وقت ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے، اسی طرح پانی کو بھی برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ پر یا جسم کے کسی عضو پر نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، تو شرعی اصولوں کے مطابق 3 مرتبہ اس کو دھو لیں۔ آپ کا ہاتھ یا جسم کا وہ حصہ جہاں پر نجاست لگی ہے پاک ہو جائیں گے۔ آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جی استنجا کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے اور پھر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، پلیز اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد فوراً پانی کو استعمال نہ کرے، تھوڑی دیر تک بیٹھ جائے، کھنکار لے، کھانسی کر لے یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر 1 مرتبہ 2 مرتبہ بیٹھ جائے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے۔ اس اطمینان کے بعد آپ پانی لیں اور پانی کا استعمال کر کے باہر آ جائیں، اور پھر جب تک دوبارہ آپ استنجا کرنے کے لیے واش روم جاتے نہیں ہیں اس وقت تک کسی بھی قطرے کے بارے میں خیال نہ کریں، سوچیں نہیں، اور اگر سوچ پیدا ہوتی ہے تو ایسی سوچ کو اگنور کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ جی غسل پورا ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، میں بار بار دھوتا ہوں اور پھر بار بار وضو کرتا ہوں اور پھر جو ٹاول جس سے میں نے بدن کو پوچھا ہے اس کو بھی دھونے لگ جاتا ہوں۔ یہ بالکل فضول اور بکواس کام ہے، ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ چونکہ پاک ہو چکے ہیں، صرف شک کے اور وسوسے کی وجہ سے کہ مجھ کو شاید قطرہ نکلا ہے، اس کی وجہ سے آپ بار بار جاؤ گے، اس جگہ کو صاف کرو گے، کپڑے کو دھو گے، ٹاول کو دھو گے، بار بار وضو کرو گے، تو اس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہونے کے بعد آپ اپنی عبادتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے آپ کو کسی بھی شک اور وہم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جس وقت یقین ہو جائے اور کپڑے پر آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کا ہی قطرہ ہے جس سے پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو نکلنے والا قطرہ ہے وہ پیشاب کا ہی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کا وضو ٹوٹے گا اور وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ صرف شک کے اور وہم کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے اوسم لک بیگ نے۔ دیکھیے، آپ اپنی آئی ڈی کا استعمال اچھے ناموں کے ساتھ کیا کریں۔ بہرحال آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ جی شکریہ، آپ نے میرے کوشچن کا آنسر دیا ہے، پر مجھے یہ وسوسہ رہتا ہے کہ جہاں جہاں سے کتا گیا ہے یا جو کتے کو چیزیں ٹچ ہوئی ہے ان تمام چیزوں پر کتے کے وائرس آ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے، کیا یہ سوچ صحیح ہوتی ہے؟ پلیز بتلائیں۔ دیکھیے، کتے کے جسم پر، اس کے لیگ پر، اس کے ہیڈ پر، اس کے پیٹ پر اگر نجاست ہے، ناپاکی ہے، اور وہی ناپاکی آپ کے کپڑوں پر آ گئی ہے، اگر وہ آپ کے کپڑوں سے ٹچ ہوا ہے یا آپ کے بدن سے ٹچ ہوا ہے یا آپ کی چپل پر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے جسم چونکہ گیلا تھا یا پھر نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہی ناپاکی اگر آپ کی تمام چیزوں پر آ جاتی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کسی چیز کو ناپاک سمجھیں، ورنہ جسم پر اس کے کوئی بھی نجاست نہیں تھی، ناپاکی نہیں تھی، بالکل سوکھا تھا، اور وہ آپ کو چھو گیا ہے، تو چھونے کی وجہ سے اس کی نجاست آپ کے بدن پر چونکہ آتی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اب رہا وائرسز کا سوال، تو کتا اگر کسی چیز میں منہ ڈالتا ہے، پانی آپ کے پاس ہے اور پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، اس وقت شریعت نے حکم دیا ہے کہ اب وہ پانی ناپاک ہو چکا ہے، وہ پانی بھی آپ کو پھینک دینا ہے اور 3 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے۔ یہ اس کی رال کا اور منہ کے اندر جو اس کی غلاظت ہوتی ہے، جو تری ہوتی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا ظاہری بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کا بدن آپ کی کسی چیز سے ٹچ ہو چکا ہے تو خامخواہ آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو اور خامخواہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور تکلف میں نہ ڈالیں، اس کے وائرسز کا ادھر ادھر گھومنے کا خیال پیدا نہ کریں، کیونکہ جو وائرس ہوتے ہیں اس کے رال میں ہوتے ہیں، جس کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے اس میں ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے ظاہری جسم پر۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ اخلاص، اس کو آپ اپنے وظائف میں شامل کر سکتے ہیں، سوتے ہوئے
جاگنے کے وقت یا دن بھر میں کسی بھی وقت آپ اسے پڑھ سکتے ہیں بطور وظیفہ۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2,03,110۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کہنے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے، ہمیں نیک راستے پر اور صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ جو احباب اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اپنے ذہن میں ہے، ان کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال پیدا ہو تو اسی سوال کو آپ سرچ کر لیا کریں، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے بیان کر دیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا نہیں ہوتا ہے اس لیے بار بار آپ وہی سوال کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے ذہن میں ہے اسے ایک مرتبہ سرچ کر لیا کریں، اگر ملتا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر تحریر کر دیا کریں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی، یا اسی طرح سوال کر سکتے ہیں ہمارا جو آفیشیل ٹیلی گرام چینل ہے اس کو جوائن کر لیں، وہاں پر بھی سوالات کر سکتے ہیں، آڈیو کی شکل میں ہو یا پھر تحریری شکل میں ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تحریر کریں، اور تحریر میں بھی اردو تحریر کریں، اس کی وجہ سے ہمیں اردو کی ترویج اور اشاعت کا ثواب بھی ملے گا، اور ہمارا مسئلہ بھی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اور جو احباب سوال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کرنے کے بعد خاموش رہے، انشاءاللہ جب بھی آپ کا سوال ہماری نظروں سے گزرے گا اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔